अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, सैराब शुदा अराजी ज़रूरी तरक्की की ज़ामिन है। काबिल काश रकबे को सैराब करने के लिए बहुत से चैलेंजेस हायल होते हैं और अगर यही ज़ेर काश रकबा बेहतर अंदाज में सैराब हो तो ये तरक्की के सफ़र में मुआविन है और बेहतर पैदावार का बायस भी बनता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में वज़ीर आबपाशी काज़िम पीरज़ादा साहब मौजूद होंगे। इनसे हम बात करेंगे कि सूबे में आबपाशी के निज़ाम पर किस तरह से काम चल रहा है और नए कौन से मंसूबे हैं जो पंजाब में शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा काज़िम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल जो सबसे हॉट इशू चल रहा है वो है सिंध में पानी की तकसीम का। हमने देखा है कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन में ये कहा है, फिर उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात पे कहा है। तो आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इसमें जो पंजाब है उसका क्या किरदार आप देख रहे हैं? पंजाब का किरदार तो हमेशा भाइयों वाला ही रहा है और जो वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसके अंदर उसमें कंसेंसस बिल्ड करने के लिए पंजाब का जो है 2% पानी हमने सेक्रीफाइस किया था स्टेब्लिश राइट से। पानी की जो तकसीम होती है वो होती है हिस्टोरिक यूजेस के ऊपर जो हुई है, तो अपने हिस्टोरिक यूजेज से 2% कम हमने लेके पानी और उस अकॉर्ड को किया। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, ये डिबेटेबल चीज़ें हैं, इसके ऊपर आर्गूमेंट से बात की जाए। इसको देखें, पानी के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान जो है ज़राअत के बग़ैर फ़िल वक्त उसकी कोई और ऐसी इकनॉमिक ग्रोथ की कोई जो है ना वो कोई राह नहीं निकलती। आज तक पाकिस्तान जो सर्वाइव कर रहे हैं वो इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़राअत से और पंजाब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें है। नहीं, देखें, पूरा पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और ये पाकिस्तान इस नक्शे में खूबसूरत है। सिंध हमारा या बलूचिस्तान या KPK या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, ये सब हमारे भाई हैं। भाइयों के दरमियान में एक तकसीम की बात है। होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर एक जो है एकेडमिक डिबेट हो जाती, फैक्ट्स एंड फिगर्स रख लिए जाते, उसके ऊपर बात हो जाती और उस पर बात करके फ़ैसला कर लिया जाता। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने वहाँ पे जॉइंट सेशन में ये बात की, तो मैं उनका जो एक जमहूरी जो हक़ है सिंध का या उनका, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट होता है और जरदारी साहब बड़े सीनियर लीडर हैं कौम के, तो उनको जो है उसके ऊपर जो है इस पर वो डिबेट रख लें, इसके ऊपर बात कर लें, हमारा मौक़िफ़ सुन लें, उनका मौक़िफ़ सुन लें। अच्छा, बहुत से पीपल्स पार्टी के रहनुमा ऐसे हैं, जैसे श्री रहमान साहिबा ने भी ये किसी प्राइवेट TV चैनल में ये बात कही है कि जी इसका जो हल है वो डायलॉग्स हैं और हमें बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं एज आ इरिगेशन मिनिस्टर, आपकी नज़र में क्या हल देखते हैं आप इस मसले का? देखें जी, मैं तो मैंने तो अपनी राय आपके सामने रखी है और जैसे कि आप भी फरमा रही हैं कि मोहतरमा श्री रहमान साहबा ने भी ये कहा है कि ये हमें बातचीत से इस मसले को हल, और दुनिया का हर मसला बातचीत से हल होता है, तो हम उस पर बातचीत से इसको हल करना चाहिए बिल्कुल। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग एक जो है ना आपस में उनको पानी के ऊपर इतराज़ात हैं। देखें, ये समझ लेना, इसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, जो इंडस बेसिन ट्रीटी हुई थी वो पंजाब ने नहीं की थी, पाकिस्तान ने की थी, ठीक है ना। तो जो ईस्टर्न रिवर हमने दिए थे तो उसके बदले में हमने सिंध का पानी लिया है ना। हमने जो हमारे दरमियान में पानी था तो उसके नतीजे में हमने लिया है ना। इवन जेलम का या जो चनाब का पानी जाता है उसमें दरिया सिंध में, और इवेंचुअली जो है पंजाब के अंदर ही वो पंजनद के मकाम पे वो इकट्ठा होके जाता है। तो 5 दरियाओं की ज़मीन हम कहते हैं इसको, पंजाब का नाम ही 5 दरियाओं की ज़मीन की वजह से। तो ये कह देना कि क्योंकि उसका दरिया का नाम दरिया सिंध है तो वो सिंध का है, वो पूरे पाकिस्तान का दरिया है। और वैसे पूरी दुनिया में ऐसे कई दरिया हैं जो एक मुल्क में नहीं कई मुल्कों में जो है ना फ़्लो करते हैं, तो उसके अंदर तो ऐसे इश्यूज़ नहीं आते। और अगर जो इश्यूज़ आते हैं तो उनको किसी तरीके के साथ, किसी कायदे के साथ, किसी कानून के साथ उसको बैठ के हल कर लिया जाता है। अच्छा,
اگر ہم سندھ طاس کی آبپاشی کی بات کریں تو ایک طویل جو ہے تاریخ ہے اس حوالے سے، جو ہرپا اور موہنجو داڑو میں 4000 سال پرانی وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ اس طرح ہم پاکستان کی نہری نظام کی دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، تو کیا کہیں گے یہ جو سیٹ اپ ہے نہری نظام کا، یہ کب اپ گریڈیشن کی طرف جائے گا؟ دیکھیں یہ اس کو نا کسی بھی روڈ انفراسٹرکچر کی طرح کے جو آبادی کے بڑھنے کے ساتھ آپ اس کو کر لیتے ہیں، یہ تو پانی کی اویلیبلٹی پہ ہے۔ جو واٹر ایکارڈ ہوا ہے 1991 کا، 1991 کے واٹر ایکارڈ کو کیا گیا ہے 102 MAF پہ، جبکہ پچھلے 10 سال کا ہمارے پاس جو ایوریج اویلیبلٹی آف واٹر ہے، ریئل ٹائم جو اویلیبلٹی ہے وہ 93 MAF ہے، یعنی اس سے 9 MAF کم پانی ہے ملین ایکڑ فیٹ۔ تو اب جو تقسیم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 3 ٹیئر فارمولا کے تحت 92 پہ، تو جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے اندر تو 102 تھا اس وقت اویلیبل پانی، تو اب پانی مزید کم ہوا ہے۔ پھر یہ ایک نیا فینومینا اور جو نئی ایک سچویشن کا ہمیں سامنے ہے اس کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال، یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، اس کے اندر جو برسات کا موسم تھا اس کے اندر ہمارے شہروں میں اربن فلڈنگ ہو گئی اور ڈیم منگلا نہیں بھر سکا۔ تو اس وقت جو آپ جس طرح تہذیب کی بات کر رہے ہیں، بیک ان ہسٹری تو بر صغیر کی 2 ہی تہذیبیں تھیں، تو پنجاب بھی تو اس کا حصہ ہے نا، 2 ہی تہذیبیں تھیں، یا سندھ کی تہذیب تھی یا ہند کی تہذیب تھی۔ تو یہ اس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اس وقت تو دریا ریگولیٹڈ نہیں تھے، اور اس وقت دریاؤں میں پانی، اس وقت تک جو ہے ایسی ایکسٹینسو جو ہے نا ٹری کٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو ہے جو جہاں سے دریا اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں بارشیں بھی ہو رہی تھیں۔ وہ اس طرح کی جغرافیکل کنڈیشنز بھی ہیں ان کی کہ اس بارش کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں وہ علاقے، کیونکہ وہاں پہ سلوپس ہیں، وہ اس کے پانی کے نیچرل بہاؤ کے رستے ہیں، ان کے ذریعے آ جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے اربن فلڈنگ وٹنس کی ہے پچھلے سال، یہاں پہ جو 45 سال کا ریکارڈ لاہور میں اور 40 سال کا ملتان میں جو ہے نا بریک ہوا، اتنی زیادہ بارش آئی، تو یہ کلائمیٹ چینج کے بعد کا فینومین ہے نا۔ اس سے پہلے تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بارش ان ٹرمز آف ملی میٹرز اتنی نہیں ہوتی، وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ ملی میٹر بارش آ جاتی ہے۔ تو پلین ایریا کے اندر، آبادیوں کے اندر، آبادیاں تو ویسے نہیں ڈیزائنڈ، تو اس سے اربن فلڈنگ کا ایشو آتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور پانی کو ٹائملی نکال لیا گیا، اور پوری انتظامیہ سمیت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ روڈز پہ تھیں، تو یہ پانی نکل گیا۔ ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے کتنے پرابلمز آتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، مچھر کا ایشو آتا ہے، اور جو ہے نا ہیلتھ ایشوز آتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، چاروں صوبوں کے درمیان اگر ہم 1991 میں جب پانی کی تقسیم کے حوالے سے معاہدہ ہوا تو پنجاب کو اس کی آبپاشی اور پینے کے صاف پانی کا استعمال 55.94 ملین ایکڑ فیٹ پانی کا حصہ جو ہے وہ ملا۔ اس حصے سے ہی پنجاب کا محکمہ آبپاشی صوبے میں اپنے 21 ملین ایکڑ کمانڈ جو ہے ایریا کو پورا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تقسیم 1991 میں چاروں صوبوں کے درمیان ہوئی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی طرح سے چلنی چاہیے، یا اس میں بھی آپ تبدیلی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جو پانی ہمیں ایسٹیمیٹڈ وہ واٹر ایکارڈ ہوا تھا، آبادی کا بھی اب فرق ہے، 77 سے کلائمیٹ چینج کا بھی فرق ہے، 77 سے 77 سے 83 کا 5 سال کا ڈیٹا اٹھا کے اس کے اوپر بیسڈ یہ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے، لیکن فیکچولی اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے کئی زونز ہیں پنجاب میں، تو بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ زون جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتا ہے ڈپارٹمنٹ؟ یہ جی نہروں کے اوپر بیسڈ زون ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے کہ جیسے ایک AC ہوتا ہے، ایک تحصیل ہوتی ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ نہروں پہ بیسڈ زونز ہوتے ہیں، اور اس کی جو نہر ہے ہیڈ ٹو ٹیل بیسیکلی جو انگریز کے زمانے کا نظام ہے اس کے، لیکن بعد میں اس میں نئے زون بھی بنے ہیں، وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ لوگوں کو ٹریول نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو معاملہ ہوگا اریگیشن کا وہ سوال لے کے جائیں گے اس کے پاس، اپنے افسروں کے پاس، تو ان کے قریب ہو، تو اس میں نئے زون بھی بنے، لیکن بیسیکلی یہ ڈیزائنڈ ہوتا ہے نہروں کے حساب سے۔ اچھا، زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا ویژن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے تقاضوں کو اور نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے کتنی گنجائش ہے, ہم کتنی چیزیں جو ہیں نئی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں؟ اب جیسے چولستان کینال کی بات ہو رہی ہے تو ہم چولستان کینال کے اوپر جو ہے ہائی ایفیشنسی جو میتھڈز ہیں صرف انہی کو الاؤ کریں گے, فلڈ اریگیشن دیں گے ہی نہیں کیونکہ پانی ہے نہیں, پانی کم ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا بڑے اس کو سینسیبلی یوز کرنے کے لیے ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن میتھڈز جو ہیں صرف وہ الاؤ کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو یہ سپر سیڈر جو دیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ کسانوں کو, اور وہ اب پنجاب میں بننا بھی شروع ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے یہاں پہ لوگ خود بھی خرید کر رہے ہیں, اور جو کاشتکاروں کو میرٹ پہ بیلٹ کے ذریعے دیے بھی گئے ہیں. اب اس کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے, ویسے تو سامنے تو یہ نظر آتا ہے نا کہ جی وہ اسموگ کہ جی جس وقت پیڈی کی فصل کا دانہ نکال لیا جاتا ہے ہارویسٹنگ کے بعد, جو اس کے رہ جاتا ہے اس کو جو ہے آگ لگا دی جاتی ہے تو اس سے اسموگ ہوتا ہے. حالانکہ جو زراعت ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو باقیات ہوتی ہیں نا فصل کی ان کو کٹ کر کے فصل زمین میں ڈال دیا جائے تاکہ زمین کی زرخیزی بحال رہے. تو یہ ڈبل فائدہ ہے, ایڈیشنل فائدہ ہے کہ زمین کی زرخیزی بھی برقرار ہے, کیونکہ دیکھیں آبادی اب بڑھ گئی ہے, ملٹی کراپنگ کا زمانہ ہے. یہ اریگیشن سسٹم جو ہے یہ 67% پہ ڈیزائنڈ ہے, ویئر ایز 150% کو ہم اس وقت اریگیٹ کر رہے ہیں. 67% اینڈ 150% ان دا ٹرمز کہ 34% پانی ہم کہتے ہیں کہ خریف کے لیے ڈیزائنڈ ہے, 33% پانی یہ نہریں ڈیزائن ہے ربی میں دینے کے لیے, یہ بن گیا 67%. لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں ملٹی کراپنگ ہے, ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 3 اور کئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ 4 فصلیں کاشت ہوتی ہیں کیونکہ چھوٹی ڈیوریشن کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. تو اس کو یہ ہم سیراب کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن ریورز سے ایسٹرن ریورز کو پانی دیا گیا تھا, جب ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت ان کو اپنی دریا دیے تو وہ پاکستان کا ایسٹ تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس ایریا کا ایسٹ تھا. اب چولستان کینال کہاں بن رہی ہے؟ ستلج میں بن رہی ہے, تو ستلج کا پانی اس میں آپ نے انڈس بیسن ٹریٹی میں دیا, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کا کیا انتظام کیا گیا, اس کا یہ انتظام کیا گیا کہ ڈفرینٹ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کیریئر کینالز بنائی گئی, لنک کینالز جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے ویسٹرن ریورز سے اٹھا کے پانی لانا تھا جو ہے ایسٹرن ریورز پہ. ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف چولستان کینال بنا لیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے رائٹ فرام دا سٹارٹ جہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں وہاں سے ہم جو ہے قادر آباد جو ہے اپنا آر کیو نہر, آر کیو کینال, کیوبی کینال, بی ایس کینال, ہم ان سب کو ان کی کیپیسٹی انہینس کریں گے. کیونکہ اس وقت جس سائز پہ وہ ماڈل ہوئی تھیں, جس کیپیسٹی کے اوپر, وہ اس میں اتنا پانی بھی نہیں آ رہا. مثلا بی ایس کینال کو اٹھانا چاہیے 22,000 کیوسک پانی, وہ ایٹ میکس اٹھاتی ہے 21,000 پانی. 1,000 کیوسک پانی جو ہے اس میں کم ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ پانی جا کے آگے جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایڈیشنل پرابلمز آتے ہیں کہ پانی کی تھیفٹ شروع ہو جاتی ہے, اپر رائپیرین پانی جو ہے نا لوگوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پانی کی چوری جس کو آپ بات کرتے ہیں, تو وہ ایشوز آتے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ جی ان کی اب ری ماڈلنگ کی ضرورت ہے, ان کو ری ماڈل کر کے ان کی کیپیسٹی انہینس کی جائے, کیپنگ ان دا ویو کہ جس وقت بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم 1929 میں جس وقت وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا پانی آئے گا, اور ہم بیک اپ پہ چلے جائیں گے. ہمارے پاس پانی آ جائے گا تو ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے نا پاور جنریشن پلانٹس لگ گئے, آگے دیکھا تو ٹرانسمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ ٹرانسمیشن میں 1.5-2 ارب کی منگلا اور تربیلا کے بعد جو ٹرانسمیشنز بچیں جو شروع میں, اس کے بعد جو 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی 1.5 اینڈ ان بٹوین 1.75 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہوئی وہ میاں نواز شریف کے مختلف ادوار میں ہوئی کہ ٹرانسمیشن لائن ہمارا. اب جس طرح یہ جو ایشو آتا ہے یہ جو اس کا آئی پی پیز کا, اس میں کچھ آئی پی پیز ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم بند کر دیں
تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ دینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو ہم کاظم صاحب بات کر رہے ہیں نہروں کی اپ گریڈیشن تعمیر و مرمت کے حوالے سے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، کب شروع ہوتا دیکھتے ہیں، کب بہتری دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے جی ہم یہ دیکھیں اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ ان ٹرمز آف فائنینسز بھی ان کا والیوم بڑا ہوتا ہے اور ان ٹرمز آف ٹائم لائن جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بن جائیں گے تو ان نہروں کو ہم تب تک بنا لیتے ہیں، ان کو بنا کے تاکہ ہم وہاں پانی لے جائیں. جب ہمارے پاس پانی آ جائے، جب پانی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ہمیں نئی نہریں نکالنی چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کسی کا پانی کاٹ کے ان کو دے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں چولستان کینال کو پانی دیں گے ہم اپنے شیئر میں سے. جو آپ نے 55 MAF کا جو آپ نے فگر بولا ہے ود ان دیٹ ہم جو ہے نا کہہ رہے ہیں ہم دیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایڈیشنل پانی دیں. ہم سندھ سے یا برادر صوبوں سے کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ہم کلیم کر رہے، نہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں. اچھا محکمہ آپ پاشی پنجاب میں 21 ملین ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کرتا ہے، اتنا بڑا یہ ٹاسک ہے، کیسے پورا کرتے ہیں؟ اور یقیناً اس میں جو مین چیز ہوتی ہے کہ اس منصوبے کو جو سیراب کا عمل ہے اس کو مکمل طور پر شفاف بنانا، یہ کتنا بڑا ٹاسک رہتا ہے؟ دیکھیں جی اب تو چیلنجز اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کراپنگ پیٹرن جو ہے 67% سے جو ہے نا وہ چلا گیا ہے سرچ کر کے 150% پہ. تو یہ اس کے اندر یہ تو چیلنج ہے ایک بہت بڑا. لیکن وہیں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں نے جب یہ دیکھا، میں ڈائریکٹلی، ویسے تو میں کافی پرانا سیاسی کارکن ہوں لیکن مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، مطلب 2001 میں پہلی دفعہ تحصیل ناظم بنا تھا خیرپور ٹامے والی تحصیل کا. تو میں دیکھتے دیکھتے میں آیا ہوں. میں اس موقع پہ میں تعریف کروں گا اور شاباش دوں گا اریگیشن کے انجینئرز کو، اس وجہ سے نہیں کہ میں اریگیشن منسٹر ہوں. یہ ذمہ داری آج میرے پاس ہے، میرے سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، اب میرے بعد کسی اور کے پاس ہوگی. یہ ملک جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اور اگلے ٹینیور میں پتہ نہیں کون وزیر ہوگا، یا کل کو یہ تو سویٹ ویل ہوتی ہے CM کی کہ کل وہ چاہیں کہ کسی اور کو یہ قلم دان دے دیا جائے. میں اس وجہ سے نہیں کہ میں وزیر ہوں، لیکن جو میں نے خود آبزرو کیا میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر شاباش کے بھی مستحق ہیں بلکہ سلوٹ کے مستحق ہیں اریگیشن کے انجینئرز کو، جس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں. اور ان پہ تنقید بھی ہے، ظاہری بات ہے پانی چوری ہے، یس ہے. اس کو روکنے کے لیے جب اقدامات کرتے ہیں اس میں ہمارے جو فیلڈ فارمیشن کے افسران ہیں ان کو تھریٹس بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، ان سے لڑائیاں بھی لوگ کرتے ہیں. دیکھیں نا جہاں پہ کسی کے پیٹ کا معاملہ آئے گا، روزی کا معاملہ آئے گا تو لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بعض اوقات وہ قانون بھی ہاتھ میں لیتے ہیں لوگ. تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ اب یہ ربی میں یہ سال پچھلے کئی سالوں سے برا سال ہے پانی کے حوالے سے. ہمیں ربی کے اندر پانی کی یہ شارٹیج پچھلے 4-5 سالوں میں نہیں آئی. یہ بہت ایکیوٹ شارٹیج ہے، لیکن ہم اپنی جو نہریں چلا رہے ہیں الحمدللہ ان کی ٹیلز پہ تقریباً پانی جا رہے ہیں، تقریباً ٹیلز پہ، ناٹ دا آل، تقریباً پہ. اور جس کی میرے پاس یا میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس جو شکایت آتی ہے ہم اس کو پراپرلی اس کو دیکھتے ہیں، اس کو انکوائر کرتے ہیں. قاسم صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा काजिम साहब, ब्रेक्स पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पानी चोरी के हवाले से। डेफिनेटली ये बड़ा इशू है, आप क्या समझते हैं कि इस मसले पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? देखें, जो हमारे पास टूल्स हैं कि उसके ऊपर हम रोकते भी हैं, जुर्माने करते हैं, हम जो है ना लोगों के पास के ख़िलाफ़ जो है तादीबी कार्रवाइयाँ भी करते हैं, FIRs भी देते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए इस साल हमारे जो है हम जो छोटी 50 बिलो 50 क्यूसेक कैनाल्स हैं, क्योंकि बेसिकली वो कैनाल्स होती हैं जो डायरेक्टली फार्मर को दे रही होती हैं पानी, तो 50 क्यूसेक तक की नहरों के ऊपर हम शुरू हुए हैं। हमने इस साल भी किए हैं उनकी लाइनिंग। हम अगले साल इसका वॉल्यूम बढ़ाने लगे हैं इंशाल्लाह, जो है हम ज़्यादा नहरों को करेंगे, और फिर जब ये हो जाएंगी तो फिर उसके बाद फंड्स की अवेलेबिलिटी के साथ फिर इसको जो इससे बड़ी नहरें हैं उनकी लाइनिंग करेंगे, कि ताकि एक वो कंक्रीट वो चीज़ बन जाए और कच्ची कैनाल ना हो, और उसके अंदर बेहतर पानी के फ्लोज बेहतर हों, और पानी की कमी की वजह से जो सीपेजेस होते हैं उससे और जो वाटर लॉसेस होते हैं उनसे बच के, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर का हक है उसको दिया जाए। चोलिस्तान कैनाल के बारे में थ्रू आउट अभी हम बात करते आ रहे हैं। चोलिस्तान को सरसब्ज बनाना एक बड़ा मंसूबा है, और CM साहिबा का विजन के मुताबिक इस पर बड़ी तेज़ी से काम चल भी रहा है। इस हवाले से बताइएगा कि ये मंसूबा किस हद तक जो है वो फ़ायदा हमें देगा? देखें, इसके ऊपर ना 211 अरब लगेगा इस नहर को मेन कैनाल को बनाने के। इसका जो डिविडेंड है वो पर ईयर जो फसल से हमें आएगा वो 135 बिलियन है, इन एडिशन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो यानी तकरीबन 1.5 साल में वो अपनी कॉस्ट पूरी कर जाएगा जी। और ओवर एंड अबव जो होगा वो आपका एक्सपोर्ट्स में भी आप जाएंगे, आप उसके अंदर जो है आपकी जो है ना बेहतर सप्लाईज भी आएंगी, आपके शहरियों को बेहतर जो है ना वो भी होगी, एक कंपटीशन भी आएगा। डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू है कि आप कभी देखते हैं टमाटर महंगा हो गया, कभी आप देखते हैं प्याज महंगा हो गया, तो ज़मीनें श्रिंक कर रही हैं। एक नेचुरली के जो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कमर्शियल यूजेस हैं लैंड्स के, जो हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी को कैटर करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे जो लैंड्स जो है जो इरिगेशन जो पहले अंडर कल्टीवेशन थी वो अब डिफरेंट जो है ना पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमें और है इसी तरह ही GTC है, ग्रेटर थल कैनाल। अब ये वो नहर है जो 1991 के अकॉर्ड में तमाम सूबों ने इत्तेफाक से एक एक नहर तमाम सूबों को दी गई। हमें GTC दी गई, कच्ची कैनाल दी गई बलूचिस्तान को, और सिंध को रेनी कैनाल दी गई। अब सिंध का इस पर मौक़िफ़ ये है कि जी क्योंकि हम रेनी कैनाल नहीं बनाना चाहते या हमारे पास पानी की कमी है तो हम जो है ना नहीं बनाना चाहते, लिहाजा आप GTC भी ना बनाएं। अब उसको अब जो एक्निक है जो जिसने इसकी अप्रूवल देनी है, हमारा स्टांस ये कि जो चोलिस्तान कैनाल की महफूज शहीद कैनाल की जो देनी है उसका फोरम एक्निक बनता है। ये एक जो है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, और वो जो एक्निक है वो CCI के ताबे ही बना हुआ है, यानी वो उसी की सब्सिडरी है, और वो सेम कि एक्निक में जाए मामला, ये एक्निक रिलेटेड मामला है, ठीक है ना। तो ये इसका फोरम वही बनता है, CCI इसको फोरम ही नहीं है। अच्छा, किसानों के हवाले से जैसे अभी आपने बात की है कि किसानों को आपाशी के मुख्तलिफ सामान की फराहमी भी जो है वो महकमा आपाशी का काम है। इस हवाले से बताएगा कि ये काम जो है वो किस तरह से होता है और किन शराइत पर जो है ये काम किया जाता है? नहीं, ये आपकी मिसपरसेप्शन है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना, हम अपने आउटलेट तक हैं। ओरिजिनली जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है गोरे ने जब ये बनाया था, जब इंग्लिश ईरा के अंदर, तो ये जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से एक है इरिगेशन। लेकिन उस वक़्त जंगलात भी इसी में था, C&W इसी में था, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है नहरों की पटड़ियों पे थी। उस वक़्त जो है ये भी इसी में था, ज़राअत भी इसी में था। तो अब जो है ये जो पक्के खाल बनाने या इरिगेशन पर्पज़ के लिए, जितना मैं समझ पाया हूँ कि आप जो हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात कर रही हैं, तो वो ज़राअत डिपार्टमेंट करता है, और उसके ज़रिए जो है पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मरियम बीबी ने उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है काम किया इस दफ़ा।
اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں زمین کو سیراب کرنے کے لیے، اگر ہم بیرونی دنیا کے حوالے سے بات کریں، اگر نہری نظام کے حوالے سے بات کریں اور ہم انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی بنیاد پر کس طرح سے کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر ملک کی اپنی جو ہے ضرورتیں اور مسائل ہیں، اور اس کی جو ہے نا اپنی جغرافک، کلائمیٹک اور جو ہے نا لینڈز کی ٹیکسچر کے حوالے سے اپنی وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، ریئلٹیز علیحدہ ہیں. تو ہمیں اپنی ریئلٹیز کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ جو ورجن لینڈز ہیں جیسے کہ چولستان ہے، یہ ایک پائلٹ ہی سمجھیں اس کو، کہ وہاں پہ ہائی ایفیشنسی اریگیٹنگ سسٹمز اور ہائی ایفیشنسی اریگیشن ٹولز ہم استعمال کر رہے ہیں. اب ویئر ایز جہاں پہ فلڈ اریگیشن کے ساتھ ہو رہی ہے کاشتکاری، ان ایریاز کے اندر یہاں پہ چائنیز نے بھی پائلٹ لگائے ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی زمین ہے وہ فلڈ اریگیشن پہ امیون ہے. اب مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ یہ چھوٹے ڈیوریشن کی فصلیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان لینڈز کے اندر اگر آپ جو ہے وہ کریں گے، ٹریز لگائیں گے یا آپ آرچرڈز لگائیں گے، تو وہ ڈرپ اریگیشن پہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اس پہ ایشو نہیں آئے گا. وہیں پہ اسی زمین کے اندر اگر آپ پیڈی، میز، ویٹ یا کاٹن کو اس کے اوپر کرنے لگیں گے تو اس کے اندر سکسیس ریٹ وہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً جو دنیا کے اندر ترقی آتی ہے، جو ترقی کو جو ہے اور دنیا میں نئی چیزوں کو انکار کرتی ہیں قومیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ہم جو ہے نا مختلف پائلٹ، ہمیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں کرنے چاہیے پروجیکٹس. اور اگر واٹر کنزرویشن اور جو ہے نا واٹر کا جو ہے نا سینسیبل یوز، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز بن گئی ہے اب. اور آپ جیسے کہ ہم سنتے تھے اور بچپن سے کہ ایک وقت آئے گا جب پانی پہ جنگیں ہوں گی، تو آج وہ حالات آپ دیکھ لیں. اچھا سیلاب کی وجہ سے گزشتہ دہائیوں میں جو نقصان ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی آپ نے بات کی کہ لاسٹ ایئر بڑے اس کو اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا. تو سیلاب کی وارننگ جب آتی ہیں اس کے بعد کیا اب آگے سے یہ کوارڈینیشن وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے کہ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کوارڈینیشنز کی جائیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو سکے؟ دیکھیں اس کے جو ہے نا کوارڈینیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. سیلاب کی پریپریشن اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہم اب جو ہے اسی لیے ہم ایک آدھ دن میں جو ہے یہ بھی دینے لگے ہیں، اپنی سمری بھیجنے لگے ہیں کہ اب اس یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بین کر دیا جائے. یعنی وی ٹیک اٹ ویری سیریسلی. اور سیلاب کی تیاری ہم رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل، اور ایسا ہو جاتا ہے. اب پچھلے سال ہمارے پاس جو ہل ٹورنٹس آئے ہیں، تو ہل ٹورنٹس میں 22 میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا پوری جو ہے نا زمین اننڈیٹ ہو گئی تھی، سب پانی پانی تھا. لیکن اسی والیوم کا پانی الحمدللہ جو ہے وہ ود ان دا امبیکمنٹس اس دفعہ دریا میں گئے. تو یہ ہے جہاں پہ لیڈرشپ کی یا انٹرسٹ کی یا ملک سے خیر خواہی، کہ مریم نواز صاحبہ جس دن بارش آئی ہے، پانی آیا ہے، اس سے دوسرے دن جو ہے وہ جام پور میں لینڈ کی ہے انہوں نے، اور وہاں حاجی پور میں وہاں تشریف لائی ہیں، خود وہاں پہنچی ہیں تاکہ خود دیکھ سکیں کہ کیا صورتحال ہے. ورنہ مجھے انہوں نے کتنا ٹائم پہلے بھیجا ہوا تھا. لیکن یہ ان کے انٹرسٹ کی بات ہے، اور یہ ان کی جو ہے نا یہ کمٹمنٹ کی بات ہے عوام کے ساتھ، کہ وہ ایک اپنی ذمہ داری نبھانے کی علامت ہے کہ وہ وہاں موجود تھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن پورٹل ہے وہاں پہ بھی پریکاشن جو ہے وارننگز دی جا رہی ہیں، اس طرح کے پلانز کوئی کیے گئے ہیں کہ لیکن وہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تھوڑا سا نا یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ ایک اسٹیریوٹائپ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو آٹو پہ لگی ہوتی ہیں، کہ جیسے کہ بارش کم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ڈراؤٹ کی وارننگ جاری کر دی میٹ ڈپارٹمنٹ نے. ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اچھا پانی ہوگا. اچھا دریاؤں میں کٹاؤ کا عمل روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ایسے میں ان عوام کو نظر رکھنے کے لیے کون کون سی جو ٹیمیں ہیں وہ متحرک کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جو ہے نا اریگیشن کے جہاں تک اپنے امبیکمنٹس ہیں یا ہمارے براجیز ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایگریکلچرل لینڈز کا اور آبادیوں کا، کیونکہ دریاؤں پہ آبادیاں بھی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے PDMA، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے،
وہ وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کٹاؤ کو ڈفرینٹ سٹرکچرز لگائے جاتے ہیں جس میں اریگیشن کی اسٹڈی شامل ہوتی ہے. ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مختلف سٹرکچرز ہوتے ہیں کہ اس کو پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر ایک چیز بڑی جو انٹرسٹنگ ہے وہ آپ کو بتانی پڑے گی کہ جس وقت ہمارے براجز بنے ہیں نا اور پوسٹ انڈس بیسن ٹریٹی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے نا دریاؤں کے مختلف جگہوں پہ رخ بھی موڑے ہیں. تو اپنے نیچرل روٹ سے جب ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیے اس کی وجہ سے بالکل ایشوز آتے ہیں اور ہماری ایگریکلچرل لینڈز جو ہے نا پہ فلڈنگ کا خطرہ رہ جاتا ہے. تو اس کو لیکن پی ڈی ایم اے دیکھتا ہے لیکن اس کی جتنی ماڈل اسٹڈی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. ویسے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ واحد انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اپنی اکیڈمی ہے جہاں پہ ہم اس کے اوپر ماڈل اسٹڈیز کرتے ہیں, ورنہ پورے پاکستان میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. اب واپڈا ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا, اگر ہم آپ کے بہاولپور کی بات کریں, آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے, آپ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں ایک وسیم اکرم پلس بھی اس صوبے کا حصہ ہیں, وہاں سے ہی تعلق رکھتے تھے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کی اس وقت میں کیا محکمہ آبپاشی میں حالات تھے اور اب کہاں پہ کھڑا ہے؟ میڈم صرف جو آپ جس پیریڈ کی بات کر رہی ہیں اس میں نہیں, وہاں پہ جو ٹیل بنتی ہے پنجاب کی نا وہ بنتی ہے کچھ رحیم یار خان کا ایریا, کچھ بھاول نگر کا ایریا, کچھ جو ہے ڈی جی خان کے مختلف ڈویژن کے ایریاز ہیں, وہ پنجاب کی ٹیل ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا کے جو ہے نا مجھے خوشی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے وین کے مطابق اور ان کی ہدایت مطابق میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ عظیم کینال ایک نہر ہے, اس کی ٹیل پہ پانی 22 سال بعد گیا. اسی طرح مراد ہے, فتح ہے, اسی طرح ہماری 2 نہریں ہیں گلن اور لکھی, وہ آج ہماری ٹیلیں الحمدللہ اس دفعہ ربی میں جو ہے, پچھلی دفعہ خریف میں میری تمام تر کوششوں کے باوجود ہم وہاں پہ پانی نہیں دے سکے تھے, لیکن الحمدللہ مجھے ڈیلی میں اس کی گیج لے رہا ہوں اور میں ہم اس کو ڈیلی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی ٹیلز پہ پانی جائے. کیونکہ دیکھیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو لوور اور جو سب سے اینڈ والا یوزر ہے اس کے جو رائٹس ہیں میں ان کو بھی پروٹیکٹ کروں. تو یہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وی آر کمیٹڈ ود اٹ. ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ, یہاں پہ جو آپ کو فنڈز دیے جاتے ہیں, کیا وہ فنڈز آپ کا جتنا بڑا کام ہے, جتنی بڑا ٹاسک ہے, کیا اس کے لیے کافی ہوتے ہیں یا مزید فنڈز کی ضرورت رہتی ہے؟ مزید فنڈز کی ضرورت ہے اور ہوتی بھی ہے. ویسے تو جو آپ نے کوئی اپنے انٹرویو کے دوران کافی مرتبہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کی ہے, تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ $2 بلین کے ایسٹس ہیں اس کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے. اس کی مینٹیننس کے لیے وہ کہتے ہیں جی 2% اس کا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اگینسٹ 26 ارب روپے ہے, جس کے اندر نئے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ری ایبلیٹیشن بھی ہوتی ہے. تو بالکل جو ہے انڈر فنڈیڈ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جیسے ملک کے حالات ہیں ان کے تحت چل رہے. لیکن ہم اگلی دفعہ ان سے جو یہ اپ کمنگ جو اے ڈی پی ہے اس میں نے سی ایم صاحبہ کو ریکویسٹ بھی کی ہے, ان کے سامنے رکھا بھی ہے سارے ایشوز کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فنڈنگ بہتر ہوگی. جس طرح سے ہم چولستان کینال کے حوالے سے تھرو آؤٹ بات کریں, نئے منصوبوں کے حوالے سے بات کریں, کاظم صاحب کیا ٹارگٹس رکھتے ہیں آنے والے سالوں میں اس ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی لانے کے لیے, وہ تبدیلی جو تھرو آؤٹ رہے اور آبپاشی کا جو یہ ادارہ ہے, یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو جو ہے فائدہ پہنچاتی رہے؟ دیکھیں جی, نئی کینالز ہیں, نئے جو ہے سٹینڈرڈز ہیں, کے پی آئیز ہیں, کہ اس کے اندر ہم نئے سٹینڈرڈز بنا کے جائیں کہ ایک جو پرانا اسٹیریو ٹائپ یا پرانا جو جس طرح چلتا آ رہا ہے معاملہ اس طرح نہ ہو. اور چیزوں کو ہمارے جو دور میں اگر کہیں پہ مجھے پتہ چلتا ہے تو میں کسی چیز کو انڈر دا کارپیٹ نہیں پھینکتا, ہم اس کا پراپر نوٹس لیتے ہیں. اب ہم اگلے ہفتے رکھ رہے ہیں چیف انجینئرز کانفرنس, اس کے اندر ہم سارے اپنے جو سکھ پروجیکٹس ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ جی اس کی لسٹ دیں مجھے, اور ان کی وجہ کیا ہے اور وہ کیوں سکھ ہیں, اور اب ان کا حل کیا ہے, کہ ان کے اوپر جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ کتنا ہے, اب اس کے اوپر کتنا لگایا جائے تو وہ چل سکتے ہیں, اور وہ کیوں, ان چیزوں کو جاننے کے لیے. اسی طرح جتنی ہماری جو یہاں پہ انکوائریز پینڈنگ ہیں میں نے اس کی بھی لسٹ مانگی ہے اسی کانفرنس میں, کہ جو لوگوں کی انکوائریز ہیں ان کو ایک طرف میرٹ پہ لگاؤ, اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا دو اور فارغ کرو, اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو جو ہے نا کلین چٹ دو اور فارغ کرو.
डिसीजन इज़ योर्स, लेकिन उसका कोई टाइम लाइन तो हो कि एक इंक्वायरीज जो है पेंडिंग चल। इसी तरह जो इरिगेशन की चीज़ों के जो लैंड्स के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट्स हैं, जो स्टेज हैं, उसकी भी लिस्ट हमने मांगी है। उसमें हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि हम उनको किस तरह करें, क्योंकि पहले तो एक ये होता था ना कि सियासी तौर पे भर्ती किए जाते थे जो सरकार के लिए वकील हैं। पहली दफ़ा मैडम की ये पहली दफ़ा और है कि मैडम ने जो है वकला जो है उन्होंने कहा जी मेरिट पे लाए आप। तो वो होता ये था, ये बदकिस्मती है कि जो वकील हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारे अपोनेंट पार्टी को हेल्प कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो उसको भी हम देख रहे हैं, तो उसको बाकायदा हम उसको ला के, और जिस तरह आप कह रही हैं कि डिजिटलाइज हो जाए, जैसे कि हमने मैडम मरीम नवाज साहिबा किया, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि मैं आपको बताऊं, मैं MPA भी तो हूँ ना, तो मुझे जो 30 करोड़ का फंड मिला उसमें से मुझे इन एडिशन 7 करोड़ मिले। वो किस वजह से कि जो टेंडरिंग हुई, टेंडरिंग की वजह से, कंपटीशन की वजह से मेरे हलके के अंदर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा रोड अब बन रही है। तो इसी तरह जो इरिगेशन की टेंडरिंग है वो भी हम टेंडरिंग पे लेके चलेंगे। अच्छा, जैसे अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में उसको बैन करने जा रहे हैं बिकॉज़ अभी हाई अलर्ट्स हैं आगे और इस पर प्रॉपर काम करना है सैलाब के हवाले से। हमने बहुत से डिपार्टमेंट्स पे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पे एक चीज़ जो सामने आई है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मैडम CM साहिबा का एक क्लियर जवाब है कि कोई भी जो है सिफारिश ना सुनी जाए, मेरिट पे जो है वो सीट्स लोग लगाए जाएं और मेरिट पे काम किया जाए। तो इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आप अपने इदारे में मेरिट पे काम करते हैं। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिफारिशों भी जाहिर सी बात है आती होंगी, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं और CM साहिबा के विजन को किस तरह से देखें। बात ये है कि हम एक जमहूरी मुल्क में, और एक जो है ना, मैं एक जमहूरी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, उसके अंदर लोगों की सिफारिशें भी आती हैं, कई सिफारिशें बड़ी जेन्युइन भी होती हैं। तो मैं ये कहूँ कि मैं उनको नहीं सुनता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको सुनना चाहिए। और मेरिट का कैसे आप असेस करेंगे? तो आपके जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, अगर वो किसी चीज़ को बताते हैं कि जी ये चीज़ गलत हो रही है या ये क्यों गलत हुई है, तो उसको इंक्वायर करना चाहिए। वैसे तबादले का यहाँ पे ये होता है कि 2 साल से कम पीरियड नहीं होना चाहिए एक ऑफिसर का, क्योंकि इरिगेशन को, पानी को समझने के लिए, दरिया के मिजाज को समझने के लिए एक टाइम लगता है। पहला साल तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, फिर अगले साल में उसने फ़ायदा देना होता है, और मैक्सिमम 3 साल होना चाहिए। तो इसका कोशिश की जाती है कि जो है इस टेन्योर के अंदर फिर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि 3 साल के बाद एक SOP है कि फिर लोगों के ताल्लुकात बन जाते हैं, वो उस तरह काम नहीं कर रहे होते, उनकी और मजबूरियां बन जाती हैं, तो फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो उसको देखते हुए इस हिसाब से ही करते हैं। काज़िम साहब, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। और स्पेशली जो लोग इरिगेशन के हवाले से इस टाइम जो एक हाइप क्रिएट हुई है, एक हॉट इशू है, क्या कहेंगे प्रोग्राम में? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि हमें ना अब मज़ीद जो है हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं कि हम सियासत चमकाने के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए या हेयर से के ऊपर हम बातें करते रहें। हमें, हमारे पास जो है ना, वो हम अपनी जो टाइम लाइन है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें संजीदगी से अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए सोच अपनानी चाहिए, और ऑन रियल ग्राउंड बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं एक जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोई भी जमात हो, कोई भी सूबा हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को कौन सी चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी और पाकिस्तान के हक़ में कौन सी चीज़ जाती है। इसी के साथ को मुस्लिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।